ناظرین، ہمارے ساتھ ایک مہمان بیٹھے ہوئے ہیں جو شمالی ہند کے بے باک اسلامک ترجمان مانے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ کئی ملی و سماجی تحریکوں سے بھی جڑے ہوئے ہیں، خصوصاً وہ دین اسلام کے جو حالات ہیں ان حالات پر تبصرہ کرتے ہوئے لوگوں میں بیداری لانے کے لیے بھی مسلسل کام کر رہے ہیں۔ مولانا سید سیف الدین اصدق صاحب جو جھارکھنڈ سے آئے ہوئے ہیں، وہ ہم سے اس سلسلے میں تفصیلی گفتگو کریں گے کہ ان کا مشن کیا ہے اور ان کے نظریات کیا ہیں۔ تو چلیے سنتے ہیں انہی کی زبانی کہ آخر تحریک پیغام اسلام کیا کام کر رہا ہے۔ میرا نام سید سیف الدین اصدق ہے۔ میں خانقاہ بشیریہ ازدقیہ چشتی چمن پیر بیگھا شریف نالندہ بہار سے میرا تعلق ہے، اور جھارکھنڈ کے مشہور شہر ٹاٹا نگر جمشید پور میں میں ایک دعوتی اصلاحی اور رفاہی تنظیم تحریک پیغام اسلام کے نام سے چلا رہا ہوں، اور اس کے علاوہ سمویدھان بچاؤ سنگھرش سمیتی کا میں کنوینر ہوں۔ مختلف تنظیموں سے، سماجی اور دینی ملی تنظیموں سے جڑا ہوا ہوں، اور ہندوستان بھر میں میری تحریک اور تنظیم کے سلسلے میں دورے ہوتے رہتے ہیں۔ اسی سلسلے میں شموگا بھی آنا ہوا ہے۔ میں دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم کو گلے ملا کر امت کے لیے کچھ کرنے کا ایک جذبہ رکھتا ہوں، اس کے لیے مختلف قسم کی جد و جہد میں لگا ہوا ہوں۔ ظاہر ہے کہ یہ سب کوئی ایک بارگی نہیں ہوا ہے، اتفاقیہ معاملہ نہیں ہے، یہ باضابطہ 70-80 سالہ RSS کی یہ پلاننگ ہے، جس کے بعد وہ یکے بعد دیگرے وہ اپنے منصوبوں کو زمین پر اتار رہے ہیں، اور ایک طریقے سے ہمیں ٹیسٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ المیہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں دنیا کو معلوم ہے، المیہ یہ ہے کہ ان کی اس جد و جہد اور اس طرح کی سازش اور اس طریقے کی پلاننگ کے جواب میں امت مسلمہ یکجٹ اور متحد ہو کر کے کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اب بھی ہم میں ایک بڑا طبقہ خواب غفلت کا شکار ہے، اور اس کے لیے ہم میدان عمل میں آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ آج حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ہمارا نام وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مسلم ہمارا نام رکھا، ان الدین عند اللہ الاسلام کہہ کر اسلام کو ہمارے لیے چنا ہے، لیکن اسلام اور مسلم کے بجائے ہم کہیں نہ کہیں اپنے اپنے مسلک اور مشرب کے پرچار میں لگ گئے ہیں، اور یہ زوال امت کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ آج ہر مسلک میں ایک بڑا طبقہ ایسا ہے کہ جو چاہتا ہے کہ اپنے اپنے مسلکی اختلافات کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ متحد ہو، ایک پلیٹ فارم پہ آئے، اور ایک اللہ، ایک قرآن، ایک نبی اور ایک دین کے نام پر یکجا ہوں۔ لیکن وہیں دوسری طرف ایک طبقہ ہر مسلک میں ویسا ہے جو اتنا شدت پسند ہے کہ جو اس طرح کے مزاج اور اس طرح کے فکر دینے والوں کے خلاف وہ فتوی بازیاں شروع کرتے ہیں، پروپیگنڈے کرتے ہیں، اور وہ عوام جو اپنے آپ میں کچھ بھی نہیں جانتی ہے ان کے مائنڈ کو ڈسٹرب کیا جاتا ہے، کنورٹ کیا جاتا ہے، اور انتشار پھیلایا جاتا ہے۔ تو بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ امت مسلمہ بنام کلمہ اور بنام اسلام ایک پلیٹ فارم پہ متحد ہوں، تبھی ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ ہم 70 سال سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو ساری پارٹیوں نے یوز کیا ہے، یوز اینڈ تھرو کا معاملہ رہا ہے۔ اس میں آج یہ جو ہمارا حشر ہوا ہے اس میں سب سے بڑا رول کسی نے ادا کیا تو وہ کانگریس ہے۔ اس کے علاوہ دیگر پارٹیوں پر بھی ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہر پارٹی کا اسی طریقے سے معاملہ رہا کہ مسلمانوں سے انہوں نے مسلمانوں کو استعمال تو کیا ہے، ان کے ووٹ تو لیے ہیں، لیکن جہاں تک ان کو حصہ داری دینے کی بات آئی، حق دینے کی بات آئی، تو اس میں وہ ایسے موقع پر انہیں اس بات کا خطرہ رہتا ہے کہ کہیں ہمارا ہندو ووٹ بینک جو ہے وہ کنورٹ نہ ہو جائے، جس کی وجہ کر وہ مسلمانوں کو ان کا حق نہیں دے رہے ہیں۔ مجھ کو اب نہیں لگتا ہے کہ ایسی صورتحال میں ہم کسی دوسری پارٹی سے کوئی زیادہ امید رکھ سکتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ٹھیک ہے اپنے اپنے طور پر دوسری پارٹیوں میں مسلمان یہ رہیں، اپنے آپ کو ایک دم الگ تھلگ نہ کر لیں، لیکن ایک اپنے آپ کو ہم سوال یہ پیدا اٹھتا ہے کہ جو 2% ہیں، جو 2.5% ہیں، جو 3-4% ہیں، انہوں نے اپنی پارٹیاں بنا لی ہیں اور انہوں نے اپنی قیادت کو کھڑا کر دیا ہے، تو آخر ہم جو 20% ہیں، 18% ہیں، ہم کیوں نہیں اپنی قیادت کو کھڑا کریں؟ ہم کیوں نہیں اپنی طاقت دنیا کے سامنے پیش کریں؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ٹھیک ہے دوسرے جو پارٹیاں ہیں ان کے ساتھ ساتھ کے باوجود اپنی قیادت کو بھی ہمیں کھڑا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ جہاں مخلص قائدین سامنے نہیں آئے، قربانیاں دینے والے قائدین اخلاص کے ساتھ نہیں آئے، وہیں یہ بھی المیہ ہے
کہ ہماری عوام بھی کسی کو قائد ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی. مولانا ابوالکلام آزاد کی بات کر رہے ہیں آپ. مولانا ابوالکلام آزاد کو ہی اگر قائد مان لیتی، اگر لوگ امت اگر یہ قائد مان لیتی، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید پاکستان نہ بنتا اور ہندوستان کا بٹوارہ نہیں ہوتا. لیکن یہ امت ہر زمانے میں جذباتی تقریروں کے پیچھے بھاگی ہے. جذباتی طور پر جن لوگوں نے باتیں کی ہیں ان کا سپورٹ کیا گیا ہے، ان کا ساتھ دیا گیا ہے. دور اندیشی اور دور بینی سے کام نہیں لیا گیا ہے. جناح نے ایک سلوگن دیا ہے جس کا دین سے کچھ تعلق نہیں تھا، اس نے نظام مصطفیٰ اور دین اور اسلام کا سلوگن دیا ہے، اور سلوگن کی بنیاد پر حال یہ ہوا کہ لوگ ان کے پیچھے بھاگ گئے. لیکن مولانا ابوالکلام آزاد دور بینی کے ساتھ تدبر سے کام لیتے ہوئے کام لے رہے تھے، اور اس کے بعد مسلمانوں کو آواز دے رہے تھے کہ آپ کہاں جا رہے ہو، یہ ہند کی سرزمین، آپ کی نشانیاں یہاں موجود ہیں، یہ لال قلعہ، یہ جامع مسجد اور یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن مسلمانوں نے ان کی آواز پر کان نہیں دھرا. اور آج حقیقت یہ ہے کہ پاکستان جانے والے مہاجرین بھی کہیں نہ کہیں یہ سوچ کر یہ بات کہنے پر مجبور ہیں کہ واقعی مولانا ابوالکلام آزاد کی باتوں پر اگر ہم نے کان دھرا ہوتا اور ہند تقسیم نہ ہوا ہوتا تو شاید ہندوستان میں یہ حشر مسلمانوں کا نہیں ہوا ہوتا. یہ میرا اپنا سوچنا ہے. جب ساری پارٹیاں جو ہیں وہ اپنے اپنے طور پر کھڑی ہو رہی ہیں اور الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں، تو پھر آپ کسی پارٹی کو کیوں روک سکتے ہیں؟ اور پھر کیا مسلمانوں نے کسی کو ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ وہ اس پارٹی کو سپورٹ کرے اور ان کو اقتدار میں لائے؟ پھر سوال یہ پیدا اٹھتا ہے کہ کانگریس کی ہار کا ٹھیکرا ویسی کی پارٹی پر پھوڑا جاتا ہے. پہلے میں کلیئر کر دوں کہ میرا کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے. میں سوشل ورکر ہوں، میں اسلامک اسکالر ہوں، میں ایک سماجی کاریہ کرتا ہوں، لیکن ایک شعور میں رکھتا ہوں. میرا یہ کہنا ہے کہ بھائی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم ہار گئے بہار میں اسی وجہ کر کے کہ اویسی کی پارٹی تھی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر راجستھان میں آپ کیوں ہار گئے، آپ مدھیہ پردیش میں کیوں ہار گئے، آپ دوسرے اسٹیٹ میں جہاں MIM نہیں ہے وہاں آپ کیوں ہار گئے؟ تو یقیناً ان کو کھڑا کرنا چاہیے، لیکن اس چیز کا خاص خیال کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ واقعی ان کی وجہ کر کسی جو ہے وہ بھاجپا کو تقویت مل جائے اور ووٹ تقسیم ہو. تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ غور و فکر کرنے کے بعد ایک تیاری کے ساتھ، ایک سسٹم کے ساتھ اگر وہ اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ اس کے نتائج اور رزلٹ اچھے آئیں گے، اور انہیں کرنا چاہیے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جہاں تک طلاق کا مسئلہ ہے اور 2 شادیوں کا اور 3 شادیوں کا مسئلہ ہے، تو صرف مسلمان ہی طلاق نہیں دے رہے ہیں اور مسلمان ہی 2 شادیاں اور 3 شادیاں نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اگر گراف دیکھا جائے تو مسلمانوں سے کہیں زیادہ دوسروں کے یہاں طلاق کا آپ کو گراف ملے گا. کہیں مسلمانوں سے کہیں زیادہ ان کے لاء میں موجود نہیں بھی ہے، اس کے باوجود وہ 2 اور 3 شادیاں کر رہے ہیں. لیکن دشمنی مسلمانوں سے ہے نا، بدنام تو مسلمانوں کو کرنا ہے، جس کی وجہ کر یہ ہوا بنا کر کے یہ دکھایا جا رہا ہے اور بدنام کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں جاہلیت کی بنیاد پر، ایجوکیشن نہ ہونے کی بنیاد پر اور دین اور دنیا دونوں کی تعلیم نہ ہونے کی بنیاد پر اس طریقے کے مسائل آتے ہیں، اور نہ سمجھی کی بنیاد پر بہت سارے لوگ طلاق دے دیتے ہیں اور بعد میں پچھتاتے ہیں. ہمارے مفتی صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے یہاں کیسز آتے رہتے ہیں اس طرح کے. لیکن بہرحال میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ اگر باضابطہ گراف نکالا جائے تو دوسری قوموں کی یہاں مسلمانوں سے کہیں زیادہ یہ گراف نکلے گا. میں سمجھتا ہوں کہ دارالقضا وغیرہ میں جو مسائل جاتے ہیں، ایک تو یہ کہ ہمارے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹس میں اتنے کیسز پڑے ہوئے ہیں اور کئی سال بیت جاتے ہیں اور وہ فائل نکلتی نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ وہاں اس کو بچانے کے لیے ایک طریقے سے یہ دارالقضا ہمارے جو ہیں وہ گورنمنٹ کی ایک طریقے سے مدد کر رہی ہے وہ. اور جو مسئلے آتے ہیں طلاق کے تو ہمارے مفتیان کرام اور علماء جو ہوتے ہیں سب سے پہلی فرصت میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو اختلافات آپسی ہیں ان آپسی اختلافات کو ختم کیا جائے اور گلے ملا دیا جائے. کیونکہ ہمارے یہاں شریعت میں جو یہ ہے کہ طلاق جائز چیزوں میں سب سے زیادہ جو ہے وہ مکروہ شے ہے، تو انتہائی آخری درجہ یہ ہے کہ جب کوئی صورت کسی طریقے کی نہیں بنتی ہے، مجبوری کی صورت ہے، تب طلاق کا معاملہ ہوتا ہے. ورنہ یہ مفتیان کرام دارالقضا میں مسئلے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. طلاق دینے کے لیے دارالفتہ نہیں کھلا ہوا ہے، مسئلے حل کرنے کے لیے ہیں. یہ دیکھیے بھائی، معاملہ یہ ہے کہ ساری ذمہ داریاں علماء کی نہیں ہوتی ہیں. اللہ پاک نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو خود کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک کہ پیرنٹس ذمہ دار نہیں ہوں گے اور اپنے بچوں کی تربیت نہیں کریں گے، علماء کچھ نہیں کر سکتے ہیں. علماء ایک گائیڈ لائن دیتے ہیں،
उलमा अपने तौर पर कोशिश करते हैं, बल्कि मैं तो बताऊं, मैं अमली तौर पर काम करने वाला हूं ज़मीन पर। मेरी तो सूरत हाल कभी कभी ये होती है कि बकौल अल्लामा इकबाल कि हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसी रहरबे मंजिल ही नहीं। तो हाल ये कि हम चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कोशिश में लगे हुए हैं ज़मीनी सतह पर, लेकिन कोई हमारी बात सुनने के लिए तैयार तो हो। ज़िम्मेदारी वालिदैन की होती है कि वो पहले अव्वल ज़माने से शुरू से अपने बच्चों पर नज़र रखें, उनकी अच्छी तरबियत करें। इंशाअल्लाह वो बच्चों की जब अच्छी तरबियत करेंगे तो वो सिरताल नहीं। मैं अभी बताता हूँ आपको, मैं अभी महाबलेश्वर गया हुआ था। महाबलेश्वर में एक साहब ने बड़ी ये किया, और उसके बाद जो है उसके बाद उन्होंने अपनी बच्ची के बारे में बताया, रो रो कर बताने लगे। वो बच्ची का है, शुरू में मैं कोई बच्चा नहीं था, बेटा नहीं था, तो बेटी थी, तो अब उसको छूट देते चले गए। अब उसको पूरी तरीके से मॉडर्न वो बन गई। जब बच्ची बड़ी हो गई तो अब वो ना जीन्स छोड़ने के लिए तैयार, ना टी शर्ट छोड़ने के लिए तैयार, ना ही और दूसरी चीज़ों के लिए तैयार। और वालिदैन को अब ये चीज़ हज़म नहीं होने लगी, वो तकलीफ़ में पड़ गए, और अब वो कह रहे हैं कि बच्ची को चेंज कर दें हम। सवाल ये पैदा उठता है कि जब वो पौधा जब तनावर दरख्त बन जाता है तो फिर उस तनावर दरख्त से आप किसी तरीके की उम्मीद नहीं कर सकते, उसको शुरू से ही पौधे को सेचना पड़ता है। तो बहरहाल ज़रूरत इस बात की है कि बच्चों को हम शुरू से जब उनकी तरबियत अच्छे माहौल में करेंगे, उन पर हम उनको आदाब सिखाएंगे, उनको तरीक़े सिखाएंगे, उनको हम शरीयत बताएंगे, तभी हालात अच्छे हो सकते हैं। वरना सिर्फ उलमा की ज़िम्मेदारी ये नहीं, और उलमा से सिर्फ ये नहीं होने वाला है। हकीकत ये है कि इस वक्त मदारिस से ज़्यादा मकातिब की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी कौम के 90 नहीं 95% बच्चे मकातिब तक ही महदूद हैं, और मकातिब के बाद उनका मामला ख़त्म हो जाता है। मकातिब को बहुत स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। 2 साल 4 साल 5 साल कोर्स ऐसा मजबूत बनाने की ज़रूरत है कि एक बच्चा वहाँ से जो है जब निकले तो वो पूरी तरीके से बुनियाद इस्लाम से वाक़फ़ियत रखता हो। और आज जो जिस तरीके से मसमूम हवाएं चल रही हैं शिर्क व कुफ्र की, और जिस तरीके से इस्लाम को चैलेंज किया जा रहा है, और कुरानी आयात, कुरान की 24 आयात को पेश किया जाता है और कहता है इसको निकाल दिया जाए, पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत को टारगेट किया जाता है, तो हाल ये होता है कि हमारा वो जो एजुकेटेड तबका जिसे हम कहते हैं, वो नौजवान जब आला तालीम याफ्ता हो जाते हैं तो बजाय ये कि वो डिफेंड करें उनको, वो उन्हीं गैर मुस्लिमों और इस्लाम दुश्मन ताकतों के सुर में सुर मिलाने लगते हैं। उस वक्त हमें अफसोस होता है। हमारी तहरीक पैगाम इस्लाम के बारे में मैंने बताया कि हमारा ये प्रोग्राम में शामिल है कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो नौजवान जो किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हों, वो अगर थोड़ा सा वक्त अगर निकालते हैं और हमारे सेंटर से हमसे जुड़ते हैं तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला 2-4 सालों में वो जो इस्लाम के हवाले से जो इख्तलाफात हैं, जो एतराज़ात हैं, उन एतराज़ात को और उनके जवाब, और कोई नए नहीं हैं, उनको पूरी तरीके से उस पर तैयार किया जाए। अपने फील्ड में रहते हुए ये जो हजरात जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, आप बिजनेसमैन हैं, कुछ भी हों, लेकिन ज़रा सा वक्त अगर आप इस्लाम को सीखने के लिए और उन एतराज़ात को समझने के लिए आप फील्ड में अगर आते हैं और कोशिश करते हैं, जिद्दोजहद करते हैं, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज भी हालात चेंज हो सकते हैं। आपने वो सवाल किया है जो मेरा सब्जेक्ट है। ये अभी जस्ट मैं मदरसा जामिया रिजविया शाह अलीम दीवान में उलमा के साथ, वहाँ के ज़िम्मेदारान के साथ नशिस्त थी, मीटिंग थी, मैंने इसी पर बात की और मैंने कहा हालात और ज़माना जिस तरीके से चेंज होता चला जा रहा है, आप देखेंगे कि अगर आपने रिवायती किस्म के ये मदरसे रखे तो 5 से 10 साल में हो सकता है कि आपके मदरसों को बच्चे नहीं मिले। इसलिए हमें हालात और ज़माने के मुताबिक अपने मदरसों के पैटर्न को चेंज करना होगा। हमने अपना एक इदारा कायम किया है और अल्हम्दुलिल्लाह एडमिशन वगैरह भी शुरू हो चुका है। एक बच्चे को हम हाफिज़ कुरान के लिए अगर सेलेक्ट करेंगे, वो 8 साल 10 साल का बच्चा अगर है, इंशाअल्लाह ताला वो 7 साल 8 साल में इत्मीनान से हाफिज़ व कारी होने के साथ साथ वो 10th भी कर लेगा। और उसके बाद इतने दिनों में उसका हम करियर काउंसलिंग के ज़रिया, उसके रुझान के ज़रिया वो डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट जो बनना चाहता है उसको उस फील्ड में हम डालेंगे। फिर दूसरा हमारा है कि वो इस्लामिक स्कूल का कंसेप्ट है। एक बच्चे को हम 6 में लेंगे, 6, 7, 8, 9, 10, 5 साल में जहाँ वो 10th करेगा, इंशाअल्लाह तबारक व तआला साइड से इस अंदाज में उसको हम इल्म दीन सिखाएंगे कि वो आधा आलिम भी हो जाएगा। और फिर उसी तरीके से आगे की फील्ड उसके लिए हम हमवार करेंगे। और फिर हमने जो है ये भी प्रोग्राम हमारा है कि उन्हीं बच्चों में हम सेलेक्ट करेंगे, 15 से 20 बच्चों को हम सेलेक्ट करेंगे जिनको UPSC की हम तैयारी करवाएंगे। और उसके बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगर 15-20 बच्चों में से 2-4 बच्चे भी हमारे हर साल निकलना शुरू होते हैं तो फिर हालात बदल जाएंगे। आज ज़रूरत इस बात की है कि नौजवान, हमारे नौजवानों के हाथों में, एक हाथ में अगर कुरान हो तो दूसरे हाथ में साइंस हो। वो जिस तरीके से अरबी बोलते हैं उस तरीके से वो इंग्लिश बोलें और हालात और ज़माने के मुताबिक वो अपने आप को ढालें। ये वक्त की अहम ज़रूरत है। वाकई मदारिस को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। मैंने इन हजरात से भी और दीगर मदारिस के ज़िम्मेदारान से भी मैं यही गुजारिश करता हूँ कि एक तबका है जो पुरानी सोच के कुछ हामिलीन हैं, वो इस तरह की बात करते हैं
کیونکہ کبھی کبھی کہا جاتا ہے نا کہ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک کر پیتا ہے، تو وہ تو بہت پہلے بھی کہنے والوں نے کہا اور اس کے بعد میں بھی کہا گیا. آپ اکبر الہ آبادی کا اشعار اٹھائیں گے آپ تو انہوں نے اپنے پورے دیوان میں اس قسم کے مختلف اشعار ان کے ہیں کہ جس میں انہوں نے دنیاوی تعلیم حاصل کر کے الحاد اور بے دینی کی طرف جانے والوں پر تنقیدیں کی ہیں. تو یہ جس کی وجہ کر یہ علماء اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. لیکن آج حالات بدل گئے ہیں. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں کالج اور یونیورسٹیوں سے تعلق رکھنے والے اور ماڈرن طبقے سے بھی تعلق رکھنے والے نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ دین کی طرف رجحان ان کا آ گیا ہے. پہلے کے بنسبت اب رجحان دین کی طرف ہے. اور موجودہ حالات میں تو آج کے دور میں کہا گیا ہے نا، مغرب کے علامہ اقبال کا وہ شعر کا ایک مصرع ہے نا کہ طوفان مغرب نے مسلمان کو مسلمہ کر دیا. تو یہ طوفان مغرب یہ طوفان جو ہے یہ الحاد کا، بے دینی کا اور مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنے کا، تو وہ جو کل تک اپنے آپ کو مسلمان کہنے میں شرماتے تھے انہیں تو آج مجبوراً مسلمان اپنے آپ کو کہنا پڑ رہا ہے کہ تم خود نہ بھی کہو ہم مسلمان ہیں، لیکن آج مسلمان تمہارا نام ہے، اس کی وجہ کر تمہیں ٹارگٹ کیا جائے گا. تو یہ آج اب حالات اب دوسرے ہیں اور اب سوچنے بھی لگے. اب علماء جو ہیں وہ ایک طبقہ بڑا طبقہ ہے، وہ اب سوچنے بھی لگا اور اپنے طور پر بہت سارے علاقوں میں کام بھی ہونے لگا ہے. اور الحمدللہ آپ کے ساؤتھ کے علاقے میں اس طریقے کا اچھا کام ہونے لگا ہے. نارتھ ذرا سا پیچھے ہے، لیکن نارتھ میں بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں اور اس تبدیلیوں کے لیے ہم جیسے لوگ کوشش میں لگے ہوئے ہیں. یہاں شہر آپ کا اچھا لگا، خوبصورت، پرسکون، آپ جیسے اچھے لوگ ملے، یہ علماء ہمارے اچھے ملے اور بڑی محبتوں کے ساتھ لوگ پیش آئے. اور میں دوسری بار میرا اس شہر میں آنا ہو رہا ہے اور میری یہ خواہش ہے کہ میں بار بار آؤں اور اس شہر کے لیے بھی میں کچھ کر سکوں. میں مرکزی ادارے کی روایت ہوں، مرکزی ادارے کے حوالے سے بھی میں نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دیگر میں اس کہ جہاں موقع ملے وہاں کام کیا جائے. اور آپ سے بھی ملاقات ہوئی، آپ اچھا لگا. اور واقعی میڈیا کو بالخصوص آج کے دور میں وہ گودی میڈیا کے مقابلے میں ہمارا یہ یوٹیوب جو میڈیا ہے اس میں ہی حقائق یہی سامنے لانے والے ہیں. بلکہ میں گزارش بھی کرتا ہوں اس چینل کو جو دیکھنے والے جو ناظرین ہیں اور جو سامعین ہیں، میں ان سے گزارش بھی کرتا ہوں کہ اس طرح کے جو چینلز ہیں اس چینلز کو ہم سپورٹ کریں. اور میں اس بات سے آپ کے متفق ہوں کہ صدقہ جاریہ صرف یہ نہیں ہے کہ مدارس اور مساجد پہ خرچ کیا جائے، بلکہ ہر وہ کام جس سے امت کو تقویت حاصل ہو، ملت کو تقویت حاصل ہو، دین کو کہیں نہ کہیں تقویت حاصل ہو، جس طریقے سے بھی وہ حاصل ہو، وہاں ہمیں صدقہ جاریہ اور صدقہ نافلہ اور اپنے رقومات کو اور اپنے مال کو وہاں پر خرچ کرنا چاہیے. تو بلکہ میں نے یہ بھی عرض کیا تھا وہاں ادارے میں کہ اللہ نے ہر ایک کو صلاحیت دی ہے، اس صلاحیت کے مطابق کام کرنا چاہیے. اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، ہمیں زبان دی ہے، تو اس علم اور زبان کے ذریعہ میں جد و جہد کر رہا ہوں. اللہ نے کسی کو اگر مال دیا ہے تو وہ مال کے ذریعہ اپنی صلاحیتوں کو خرچ کرے. تو جو جس فیلڈ میں ہے، آپ میڈیا میں ہیں، یقیناً اس کے ذریعہ آپ جو ہے ملت کے لیے اور سماج کے لیے، سوسائٹی کے لیے کر رہے ہیں. تو سماج میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں، جس فیلڈ میں ہوں، اس فیلڈ میں رہ کر آپ اس قوم کے لیے، اس ملت کے لیے، اس دیش کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اس کے مطابق سوچنا چاہیے ہر ایک کو. ناظرین، آپ نے تفصیلی طور پر گفتگو سنی کہ کس طرح سے مولانا کام کر رہے ہیں، کس طرح سے آج امت مسلمہ کو کام کرنے کی ضرورت ہے. ان کی زبانیں آپ نے سنا ہے. امید کہ آپ اس انٹرویو کو سننے کے بعد دیگر لوگوں تک بھی پہنچائیں گے اور اس نیک کام کو، ان نیک باتوں کو عام لوگوں کے ذہن میں ذہن نشین کرنے کی کوشش کریں گے. انقلاب کے لیے مدثر احمد، شموکا.